اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو یہ درس ہے اس میں کوئی ساتھی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، اور اگر ناراض ہوتا ہے تو ہم دعا کریں گے اللہ اس کو راضی رکھے، آمین۔ میرے سمیت۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ایمان نہیں لائیں گے اکثر ان کے اللہ پر مگر وہ شرک کی حالت میں ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ افآمنوا، کیا اس وقت ایمان لائیں گے ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم ساعۃ بغتہ، کہ یا تو اچانک عذاب ان کو ڈانپ لے، عذاب آ کر سب کو اٹھا لے، یا قیامت قائم ہو جائے اچانک، پھر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ جس طرح فرعون نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، جب اس کو پتہ چلا نا بیڑا غرق ہونے والا ہے تو کیا کہا، میں تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر کیا کرتا ہوں، ایمان لاتا ہے۔ تو کیا ہم فرعونی ہیں؟ نعوذ باللہ، کہ ہم بات قرآن کی اس وقت مانیں گے، قرآن پر اس وقت عمل کریں گے جب ہمیں پتہ چلے کہ اب اس کوئی سانس نہیں لے سکتے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے، اس حال میں کہ وہ شعور ہو نہیں رکھتے۔ یا اس حال میں ان کو عذاب آئے گا، یا اس حال میں ان کو قیامت ان کے اوپر قائم ہو کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ قل، فرما دیجئے پیارے محبوب، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، بے شک یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ اللہ کی کی طرف۔ طرف۔ میں مخلوق کا جو رابطہ ہے وہ مخلوق سے توڑ کر کس کی طرف کرتا ہوں؟ اللہ کی طرف۔ اللہ سے جوڑتا ہوں۔ میں دعوت دیتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اور یہی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء کا یہ طریقہ تھا۔ سب نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، شرک مت کرو، شرک مت کرو، بلکہ توحید بیان کرو اور توحید پر مرو۔ تو ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے اور اسی پر میں دعوت دیتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اور دعوت دیتا ہوں کوئی شک میں بھی نہیں ہوں، میں کسی شک میں بھی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، بلکہ اعلی بصیرت انا و من اتبعنی، میں بھی بصیرت اور میرے پیروکار بھی اللہ کی طرف پکاریں گے، دعوت دیں گے بصیرت کے ساتھ، جن کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ وسبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی آیت پر عمل کرے بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن کیا کرے، وہ جو بات کرنے والا ہوں وہ ابھی سنو۔ ہم کسی کو کہتے ہیں آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، وہ بیچارہ آتا ہے نماز پڑھتا ہے، یہاں سے ہمارا وہ ٹوکا تیز کیا ہوتا ہے مولوی صاحب نے کہ تو نے رفع الیدین کر دیا تو کافر ہو گیا، تو نے رفع الیدین نہیں کیا تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے اونچی آواز سے امین کہا ہے تیرا بیڑا غرق، تو نے اونچی آواز سے امین نہیں کہا تیرا نماز نہیں، تو نے صلاۃ والسلام پڑھا ہے تو مشرک ہو گیا، تو نے صلاۃ والسلام نہیں پڑھتا تو گستاخ ہے، نماز کے بعد تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا اور تو نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتا ہے، یہ تو بدعت ہے۔ اللہ کے بندو، وہ بمشکل سے مسجد میں آئے ہیں نماز کے لیے اور ہم نے اس کے نماز کا بھی بیڑا غرق کر دیا، تو ہمیں چاہیے کہ وہ تو نماز تو پڑھے۔ کوئی بھی مفتی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جس نے رفع الیدین کیا اس کی نماز نہیں ہوئی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، سب کہتے ہیں نماز ہو گئی، اور جس نے رفع الیدین نہیں کیا وہ بھی سب کہتے ہیں نماز ہو گئی۔ مقصد ہے نماز پڑھنا، باقی یہ چیزیں اس لیے یہ ساری اسلام کی ہی طریقے ہیں۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات میں کیے، بعض اوقات میں نہیں کیے. کسی نے کون سا طریقہ پسند کیا، کسی نے کون سا طریقہ پسند کیا. کوئی کہتے ہیں یہ میرا والا افضل ہے، دوسرا کہتے ہیں یہ میرا والا افضل ہے. لیکن مقصد ہے نماز پڑھنا. مقصد کیا ہے؟ نماز تو پڑھنا. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو خدا کے لیے اس کے اوپر مسجد کے دروازے بند مت کرو، بلکہ ان کو نماز پڑھنے دو. اس کو نماز پڑھنے دو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور یہ مسئلوں میں پڑھو ہی نہ. جن لوگوں نے یہ ٹیکہ لیا ہوا ہے جہنم اور جنت کا، تو پھر پتہ چلے گا کہ جب یہ آنکھیں بند ہوگی نا اور حقیقی آنکھیں کھلے گی کہ کون جنت میں جاتا ہے اور کون جہنم میں. لیکن ہم دعا کریں گے یا اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما اور ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ کل کریں گے. آج صرف مقصد یہ ہے کہ وہ راستہ اختیار کرو جو انبیاء نے اختیار کیا. انبیاء نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ سب سے پہلے توحید کا. کس کا؟ توحید کا. اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے. اور وہ راستہ اختیار کرو جو صحابہ نے اختیار کیا. کیا ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میرے پیروی کرتے ہیں. تو صحابہ نے وہی کیا جو پیغمبر نے کیا تھا. پوری دنیا میں پھیل گئے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث مبارک ہے نا کہ کون ہدایت پہ ہوگا، تو کیا جواب ارشاد فرمایا تھا کہ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وراثت چھوڑی ہے امت کے لیے، وہ نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ گھر ہے، نہ بینک بیلنس ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. وہ قرآن اور حدیث. تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پر عمل کرے اور حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایسا کریں گے نا انشاءاللہ. کس کس کیا رائے ہے؟ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.